دنیا کہانی میں اسرائیل سیریز کی پچھلی قسط میں آپ نے جنگ کپور کی کہانی سنی۔ اس جنگ کا خاتمہ تو سفارتی کوششوں سے ہوا، لیکن مصر کو اپنا علاقہ صحرائے سینا ملنے کے بدلے میں اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا پڑا۔ ناظرین، دنیا کہانی کی اس قسط میں بات کریں گے لبنان بحران کی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نہر سوئز کا تنازع کیا تھا۔ جن دوستوں نے دنیا کہانی کو ابھی جوائن کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ مستند عالمی تاریخ، حقائق اور کرنٹ افیئرز سے متعلق تازہ ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ساتھیو، لبنان بحران پر بات کرنے سے پہلے ذکر ہو جائے نہر سوئز کے بحران کا، جو 1956 میں شروع ہوا۔ عرب اسرائیل کے درمیان دو بڑی جنگیں ہوئیں۔ 1956 کی نہر سوئز پر ہونے والی جنگ کی بڑی وجہ وہ پابندی تھی جو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے لگائی۔ وہ پابندی یہ تھی کہ نہر سوئز میں بین الاقوامی بحری جہاز نہیں چلیں گے۔ اس پابندی کا سب سے زیادہ تجارتی نقصان یورپی طاقتوں کو تھا، اس لیے یہ طاقتیں براہ راست صہیونیوں کی حمایت کرتے ہوئے جنگ میں شامل ہوئیں۔ جنرل جمال عبد الناصر چونکہ 1952 میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے حکمران بنا تھا، اس لیے انہوں نے 4 سال بعد نہر سوئز کو قومیانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نہر سوئز اتنی اہم ہے کیوں اور کیسے ایک جنگ کی وجہ بنی؟ یہ نہر بحیرہ روم اور بحیرہ احمر نامی 2 سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، اور اسی نہر کے ذریعے 3 بڑے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہر ایک انٹرنیشنل تجارتی راہداری ہے۔ مصر میں قومیائے جانے سے پہلے اس نہر کی ملکیت زیادہ تر برطانوی فرانسیسی کمپنی سوئز سوسائٹی کے پاس تھی، لیکن نہر سوئز کو اعلان کے بعد برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مصر کے تعلقات بحران کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بینکوں میں موجود مصری رقوم کو منجمد کر دیا۔ حالات بتدریج خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اور برطانیہ اور فرانس نے اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا، اور علاقہ میں سخت کشیدگی پھیل گئی۔ اس کشیدہ صورتحال کو غنیمت جانتے ہوئے صہیونیوں نے صحرائے سینا پر حملے کا ارادہ کیا، اور فرانس کے وزیر اعظم گیمولڈ کو اس کی اطلاع دی، اور پیرس نے اس حملہ کی حمایت اور اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر 29 اکتوبر 1956 کو موشے دایان کی سربراہی میں اسرائیلی فوج صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ اسی دوران اسرائیل نے ایک فوجی ڈویژن کو پیراشوٹ کے ذریعہ صحرائے سینا میں موجود مصری فوج کے پیچھے اتار دیا۔ اس حملے میں فرانسیسی طیاروں نے ان کی مدد کی، اور انہوں نے مصری فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ فرانسیسی بحری بیڑے نے نہر سوئز کے دونوں کناروں پر بمباری شروع کر دی۔ مصر نے فوری طور پر خود کو منظم کیا اور صحرائے سینا میں موجود اسرائیل کی آدھی طاقت کو ختم کر دیا، اور اسرائیل کے ساتھ جنگی طیاروں کو بھی مار گرایا۔ برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کی مدد سے مصر کے سوئز کینال والے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد معاملہ ایک تنازع کی صورت میں جب اقوام متحدہ میں پہنچ گیا۔ امریکہ اور پھر روس کے مشترکہ دباؤ کے باعث فرانسیسی، برطانوی اور اسرائیلی دستے اس مصری علاقے سے واپسی پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس جنگ نے اسرائیل اور عرب میں جو کشیدگی بڑھائی، وہ 1967 اور پھر 1973 میں 2 جنگوں کی صورت میں سامنے آئی۔ 1967 سے 1973 تک اسرائیل نہر کے مشرقی کنارے تک قابض رہا۔ پھر جنگ کے بعد نہر سوئز کا کنٹرول دوبارہ مصر کے پاس چلا گیا، لیکن حالات بہتر نہ ہوئے، کیونکہ 1982 میں ایک تیسری جنگ انتظار کر رہی تھی۔ اس بار محاذ تھا لبنان۔ عرب اسرائیل کی یہ جنگ لبنان کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے۔ یہ جنگ علاقائی اعتبار سے محدود، لیکن مدت کے اعتبار سے گزشتہ جنگوں کے مقابلے میں بہت طویل تھی۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ 1981 میں اسرائیلی فوج نے 2 شامی ہیلی کاپٹروں کو مار گرایا تھا، جس کے جواب میں شام نے لبنان کی سرحد پر میزائل نصب کر دیے۔ اسرائیل لبنان کی سرحد پر شامی تنصیبات سے خوفزدہ تھا،
شام کے خلاف اسرائیل نے ایک اور چال چلی۔ اس نے ایک بل پاس کر کے 67 کی جنگ میں قبضے میں لی گئی گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا۔ شام نے اس اقدام کو اپنے ملک کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا۔ شام کی فوج چونکہ لبنان میں موجود تھی، جو اسرائیل کے لیے بھی خطرے کی علامت تھی، لیکن اس بار اسرائیل کا ہدف جنوبی لبنان میں فلسطینی مجاہدین تھے۔ پی ایل او سے نمٹنے کے لیے صہیونی حکومت نے 4 جون 1982 کو ٹینکوں سے لیس فوج لبنان میں داخل کر دی۔ اسرائیل کا ہدف لبنان نہیں بلکہ جنوبی لبنان میں موجود فلسطینی کیمپ تھے۔ 9 جون کو اسرائیلی فوجیں فلسطینی مجاہدین کے ٹھکانے تباہ کرتی ہوئی لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پہنچ گئیں۔ ستمبر 1982 میں اسرائیل نے لبنان میں موجود اپنے عیسائی اتحادی کرسچن فیلن جسٹ فورسز کو فلسطینی کیمپوں پر حملے کرنے اور انہیں اکھاڑ پھینکنے کی اجازت دے دی۔ اس ٹولے نے فلسطینیوں پر ظلم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ دنیا تو کیا اسرائیل کے اپنے اندر بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ایریل شارون کو اس قتل عام کا بلا واسطہ ذمہ دار قرار دیا گیا، جس کے بعد شارون نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 1985 میں اسرائیل نے لبنان کا علاقہ خالی کر دیا اور لبنان کی سرحد کے ساتھ 9 کلومیٹر کا علاقہ سیکیورٹی زون قرار دے دیا گیا تاکہ لبنان سے ہونے والے فلسطینی حملوں سے بچا جا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا اور سن 2000 میں اسرائیل سیکیورٹی زون سے بھی فوجیں واپس بلا لی گئیں۔ فوجیں واپس آنے کے بعد آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ دنیا بھر سے دلچسپ واقعات، تاریخ اور حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔